بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے ایمان، کام آئے انسان کے انسان۔ سب سے پہلے تو بہت ہی جو ایک دردناک سانحہ ہوا ہے، سانحہ مری، جس میں سے 22 جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور یہ واقعہ کسی ایک جو ہے وہ دردناک، پوری قوم کے لیے دردناک لمحے سے کم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اس سانحے نے بہت سارے پہلو چھوڑ دیے۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہوا جو اس کے بعد کی چیزیں آنا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع پر کچھ لوگوں کی مدد کی اپنی حد تک جتنی کر پائے، لیکن بہت سارے لوگ جو اس کے بعد ویڈیوز آ رہی ہیں، یعنی شاہدین بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ خاص کر جو ہوٹل مافیا اس کو کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے جس طرح لوگوں کے ساتھ بہیو کیا کہ جو 5-5 10 ہزار والا کمرہ تھا 50-60 ہزار تک لگا۔ بلکہ ایک میں ریسنٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے انہوں نے 70 ہزار مانگا، میں نے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ فیملی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تب انہوں نے جا کے 40 میں لینا ہے تو لے، نہیں تو جائیں، ہمارے پاس ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی قوم ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ کیا یہ پیسہ ہی سب کچھ رہ گیا سب لوگوں کے لیے؟ میں سب کو بلیم نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی وہاں آباد ہیں، لیکن ان لوگوں جو اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو خود اسیس کریں، ان کو خود کیفے کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ بینگ اے پوری سوسائٹی بدنام نہ ہو۔ کاش اگر ان لوگوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا ہوتا تو شاید وہ جانیں بچ جاتی۔ لوگ گاڑیوں میں زندگی گزارنے کی بجائے ہوٹل میں چلے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ پچھلے واقعات دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس ایریے سے ہوں تو اس وجہ سے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، لیکن ہر ایریے کی کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں۔ مجھے اس ایریے سے بلونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا فخر بھی محسوس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کوئی تقریباً 2 سال پہلے سانحہ تیزگام ہوا لیاقت پور میں، اور پورے کا پورا شہر ایسے سوگوار تھا، چھوٹا سا شہر ہے لیاقت پور، ایسے سوگوار تھا کہ جیسے وہ سارے لوگ اسی شہر سے تھے، اور چند ہی منٹوں بعد وہاں پہ بورڈ لگ گئے تھے، یہ ایک پیپر لگ گئے تھے اناؤنسمنٹ کے کہ ہمیں مزید بلڈ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ لوگ اس طرح سے کھانا لے کر جہاں بلڈ چاہیے تھا ہاسپٹل میں بلڈ دینے پہنچ گئے، سب لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اور اس کے بعد ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ سندھ کے اندر، غالباً میرے خیال سے گھٹکے کے قریب ہوا تھا، جب ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی اور کچھ جو ہے نا وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا تھا، تو وہ ٹرین وہیں پہ رک گئی۔ وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کا شاید لٹریسی ریٹ دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے، اور گرمیوں کے دنوں میں جب وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ آئے گی، وہ کرے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ لوگوں نے وہاں خود اپنی مدد آپ کے تحت جس کے پاس جو کچھ تھا، پانی تھا، کھانا تھا، وہاں لوگوں کے پاس لے کر گئے، ٹرین میں مہیا کیا۔ اگر میرے خیال سے وہ نہ کرتے تو شاید اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، کیونکہ سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہیٹ اسٹروک بہت سٹرونگ ہو سکتا تھا۔ اسی دوران کچھ ٹرینیں روک دی گئیں، ایک ٹرین ہمارے شہر لیاقت پور میں بھی رکی، جس میں پھر اپنے پورے شہر کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج میں ان کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ انہوں نے دودھ، پانی، کھانا، ہر چیز فری میں لے کے چلے گئے وہاں پہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ باقی سب لوگوں کو بھی ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کی بھی نیگلیجنس ہے، متعلقہ اداروں کی نیگلیجنس ہے، کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اگر انہوں نے پراپر کنٹرول کیا ہوتا تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا کبھی، یا اس لیول کا نہ ہوتا۔ لیکن خیر وہ تو ہے، لیکن اس کے بعد بینگ اے نیشن جو ہم لوگوں کی ذمہ داری
सब लोगों को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मेरी वंस अगेन अपील है उन होटल मालिकान से, उन लोगों से। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अंडा जो है ना वो 200 रुपए का बिक गया था। लोगों की मजबूरियों से फायदा नहीं उठाना चाहिए, पैसा कुछ भी नहीं है। इसी वाकया से देख लें, 1 सेकंड के अंदर अंदर पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आए हुए थे, पता भी नहीं चला किधर चले गए। जज़ाकल्लाह।